پہلی بار نہیں ہے، کئی بار اس طرح کی مذمتی تحریکیں اٹھی ہیں، لیکن پھر آپ پوچھتے اس وقت کے مذمت کاروں سے پھر کیا بنا؟ کیک کی طرح میں کاٹ رہے بھائی، یہ پرانی باتیں ہیں۔ یہ کسی کا باپ بھی پاکستان کو نہیں کاٹ سکتا ہے، کسی کا باپ بھی بلوچستان کو پاکستان سے الگ نہیں کر سکتا۔ دہشت گرد ہے، یہ انڈین پراکسیز ہے، کے لیے لڑ رہے۔ اگر حقوق کی بات ہے تو سب سے پہلے یہ بھی بلوچ ہے۔ سب سے پہلے آج جس موضوع پہ بات کرنی ہے، یقیناً ایک اہم اور سنجیدہ موضوع ہے۔ مذمتی قرارداد 31 تاریخ کو جو واقعہ ہوا، ظاہر سی بات ہے یہ قرارداد مشترکہ قرارداد ہے، ہم سب نے اس کی مذمت کرنی ہے۔ اس سے پہلے جتنے واقعات ہوئے ہیں اس کی مذمت کرنی ہے، اور اس کے بعد جتنے واقعات ہوں گے ہم نے ان کی مذمت کرنی ہی کرنی ہے۔ جناب اسپیکر، آج یقیناً ایک سنجیدہ موضوع ہے اور بہت سنجیدہ، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری کچھ ممبران صاحبان حقائق سے چشم پوشی کر کے کہیں اور طرف چلے گئے۔ میرے ذہن میں تھا کہ ہم آج کچھ سنیں گے، اپنی ساتھیوں کی جذبات سنیں گے اور ان کے لیے آئندہ کے عمل پہ، لیکن یہاں پہ بیٹھ کے جس طرح ہم ڈبل مائنڈڈ کا شکار ہے، اور میرے خیال میں یقیناً یہ مایوس کن ہے ہمارے لیے۔ بہرحال میں واقعی کی مذمت کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ 31 تاریخ کو یا اس سے پہلے ہمارے جتنے نوجوان شہید ہوئے ہیں ان سب کے لیے دعائے مغفرت اور اللہ تعالیٰ سے دعا گوئی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ساتھ ساتھ اپنے فورسز کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس جومردی کے ساتھ دشمن سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کی اور ان کو بگایا، اور ان کو جس طرح جہنم واصل کیا، یقیناً ہمارے فورسز مبارکباد کے حقدار ہے۔ جناب اسپیکر، یہ یقیناً جس طرح دوستوں نے کہا، ہمیں یہ ڈبل مائنڈڈ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جنگ جس طرح دوستوں نے کہا کہ سائل اور وسائل کی جنگ یا حقوق کی جنگ ہے، اگر حقوق کی جنگ ہے تو پھر میرے خیال میں اس فورم سے، جس طرح کئی دفعہ ہم نے کہا ہے کہ یہ ایک فورم ہے حقوق کے لیے، تو اس فورم پہ اب سارے نمائندے ہیں، بات کر لیں، ان کو مطمئن کر لیں کہ ہم آپ کے نمائندے ہیں، ہم بات کرتے ہیں آپ کے حقوق کے لیے، لیکن اپنے حقوق کے لیے یا حقوق کے نام پہ بندوق اٹھانا اور پھر بے گناہ لوگوں کو شہید کرنا، اور پھر فورسز کے ایک عام سپاہی کا کیا گناہ ہوگا، ایک پولیس یا ایک FC کے نوجوان کا کیا گناہ ہوگا؟ کیا وہ پالیسی بناتے ہیں؟ کیا وہ پالیسی میکر ہے؟ یا کیا انہوں نے آپ کے حقوق پہ ڈاکہ مارا ہے؟ وہ تو سیکورٹی کے لیے کھڑا ہے، اور آپ آ کے سب سے پہلے ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں اس سے ہمیں نکلنا چاہیے کہ جنگ جس طرح دوستوں نے کہا کہ واضح جنگ ہے، یہ انڈین پراکسیز ہے، انڈیا ہی ہم سے یہ بدلہ لے رہا ہے، اور ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر کچھ دوستوں نے کہا کہ انڈیا کیک کی طرح میں کاٹ رہا ہے بھائی، یہ پرانی باتیں ہیں۔ یہ کسی کا باپ بھی پاکستان کو نہیں کاٹ سکتا ہے، کسی کا باپ بھی بلوچستان کو پاکستان سے الگ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ہماری فورسز وہ فورسز ہے جو دنیا میں مشہور ہے، دنیا ہم سے مدد مانگ رہے ہیں، دنیا اپنی سیفٹی کے لیے، اپنی سیکورٹی کے لیے پاکستان سے مدد مانگ رہے ہیں۔ کیا یہ چند عناصر جو مٹھی بھر عناصر ہے، وہ پیڈ عناصر ہے، وہ بزدل اور بغیرت جو پیسوں کی خاطر لڑ رہے ہیں، پھر بلوچستان کو ہم سے الگ کر کے لے جاتے ہیں؟ یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتے۔ لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں یہاں پر اس طرح کی باتیں کر کے ان کو ہم نے حوصلہ دینا ہے، ہمیں حوصلہ نہیں دینا چاہیے۔ ہمیں بیک آواز اپنے فورسز کے ساتھ، ابھی بات کلیئر ہے، کوئی اس میں آگے پیچھے نہیں ہے۔ اگر حقوق کی بات ہے، حقوق کی بات سیاستدانوں سے ہونی چاہیے، با اختیار لوگوں سے ہونا چاہیے، اور وہاں سے بھی کم کوئی با اختیار ہو۔ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ان کے باس کہاں پہ بیٹھے ہیں اور کہاں سے ان کو ہدایات ملی ہے، آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ لیکن یہ یہاں پہ جو باتیں ہوتی ہیں کہ بالکل مذاکرات کے لیے، میں کہتا ہوں کم سے کم بحیثیت اسمبلی کی ایک رکن کہ CM صاحب آج ہی مذاکرات کے لیے تشکیل دے، لیکن وہاں سے بھی کم ایک نمائندگی کے لیے کمیٹی تو تشکیل ہونا چاہیے، ایک نمائندہ وہاں سے بھی ہونا چاہیے، کہ وہاں سے پتہ ہی نہیں چلتا ہے اور ہم ایسی مفت میں بیٹھ کے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ میرے خیال کے لیے ٹھیک بات نہیں ہے، نیک شگون نہیں ہے۔ بہرحال ہمیں کلیئر ہونا چاہیے، میں اپنے فورسز کی شانہ بشانہ، اور میں یقین دلاتا ہوں بلوچستان کے عوام کو کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یقیناً ہم ڈسٹیبلائز تو کر رہے ہیں،
हमें नुकसान तो दे रहे हैं, लेकिन ये है कि बलूचिस्तान की साख को नुकसान ही पहुँचेगा, पाकिस्तान की साख को नुकसान ही पहुँचेगा, और ये सिस्टम रहेगा और ये पाकिस्तान रहेगा, और इधर यही हम सियासत करते रहेंगे। और ये जो मट्टी बार अनासर रही, ये इनका नाम निशान ही होगा। ये पहली बार नहीं है, कई बार इस तरह की मज़ामती तहरीकें उठी हैं, लेकिन फिर आप पूछते उस वक्त के मज़ामतकारों से फिर क्या बना। कहने का मकसद ये है कि हमें अपने फोर्सेस के साथ कुल के होना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, और अपने सीएम बलूचिस्तान को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि अपने मौक़िफ़ पे खड़ा है और बिल्कुल ना आगे पीछे नहीं है। वाज़े कहते हैं कि ये दहशतगर्द है, ये इंडियन प्रॉक्सीज है, ना के लिए लड़ रहे। अगर हकूक़ की बात है तो सबसे पहले ये भी बलोच है, तो आज ना इसकी सपोर्ट तो कर लो, इसकी पोस्ट पे खड़े हो जाए। तो सबसे जो ज़्यादा हकूक़ लाया है अगर इस दौर में, तो इन्हीं ने लाया बलूचिस्तान के लिए, और किसने लाया। और बिल्कुल मर्द की तरह खड़ा है, मैदान में लड़ते भी है, फोर्सेस के साथ जाके मैदान में भी लड़ते हैं और मीडिया पे भी लड़ते हैं। मैं अपनी तरफ से सीएम साहब आपको और अपने फोर्सेस को यकीन दिलाता हूँ कि हम अपनी कौम के साथ और अपने इलाकों के साथ हम आपके साथ खड़े हैं। आप जिस जो मर्दी से लड़ रहे हैं, हम भी इसी तरह आपसे सीखते हुए इंशाल्लाह आपके नक्शो कदम पर चलेंगे।